السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 46 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ سورہ بقرہ حصہ نمبر 46 آیت نمبر 23 اور 24 جاری۔ رکوع نمبر 3 مفسرین کے اقوال۔ الحمدللہ ناظرین سامعین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتیوں، لاڈلے نبی کی لاڈلی امت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کلام دیا ہے جو کلاموں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اللہ کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہے۔ کہ پچھلے حصے میں ہم نے جو ہمارا جو موضوع شروع ہوا ہے وہ ہے قرآن مجید کے حقوق۔ ہمارا موضوع جو شروع ہوا ہے قرآن مجید کے حقوق ہے۔ اس میں اللہ نے ہم کو اس میں ہماری جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ قرآن مجید کا پہلا حق ہے قرآن مجید پہ ایمان رکھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے جیسا کہ ایمان کرنے کا حق ہے اور جیسا کہ تعظیم کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا موقع دیا ہے کہ ہم اس قرآن کی تعظیم کریں، قرآن پر ایمان رکھیں۔ پچھلے حصہ نمبر 45 میں ہم نے یقین کی دو قسموں کے تعلق سے پڑھا، اندھا یقین اور شعوری یقین، ان دونوں میں فرق کے تعلق سے پڑھا۔ پھر ایمان عجب اور افضل ایمان کے تعلق سے ان دونوں کے درمیان فرق پڑا، اور پڑھتے پڑھتے ایک نقطہ جو بہت ہی بہترین نقطہ تھا، بہت ہی بہترین پوائنٹ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پر یہ موقع کھلا ہوا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن سے فیض حاصل کر سکے۔ اور عجب ایمان جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجب ایمان، یعنی دل کو بھانے والا ایمان، پسند آنے والا ایمان، من کو بھانے والا ایمان، ایسے ایمان کی تکمیل کر سکے، ایسے ایمان کو حاصل کر سکے۔ اور آج ہمارا دوسرا موضوع ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت۔ دوسرا حق قرآن مجید کا پہلا حق تو ہم پڑھ لیے، دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل، کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ لیکن ہر بار کی طرح ہم آج بھی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ الرحمن ہم ان آیتوں کو پڑھیں گے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو تم اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور تمہیں اختیار ہے کہ تم اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ پس اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو اس قرآن کو سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن مجید کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل۔ قرآن کا دوسرا حق تلاوت و ترتیل، یعنی کہ قرآن کو پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے خود قرآن مجید میں قرات اور تلاوت دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی ہے اس میں تلاوت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا پارے نمبر 30 سورت نمبر 96 سورۃ العلق میں پہلی آیت ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔
تو قرات اور تلاوت، پہلے تو قرات اور تلاوت کے دونوں میں معنی میں فرق سمجھ لیجئے کہ قرات اور تلاوت یہ دونوں اصطلاحات قرآن کی ہے، لیکن نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ قرآن کو ایک مقدس آسمانی کتاب سمجھتے ہوئے ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہوتی ہے۔ یعنی کہ شروعات تو اقرا پڑھ کے لفظ کی ہے، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر کے اتباع اور پیروی کے جذبے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کے لیے اصل قرآنی اصطلاح تلاوت ہوتی ہے۔ تلا ایک تلاوت سے تعلق مشتق یعنی تعلق رکھنے والا لفظ تلا، اور یتلو یہ گرامر کے لفظ ہے جسے ہم گردانے بھی کہتے ہیں۔ تو تلا اور یتلو اس کے معنی ہے کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، اور کسی متن یعنی کہ کتاب کی جو لکھی ہوئی اصلی عبارت ہوتی ہے، لکھا ہوا جو ہوتا ہے، کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا اور کسی متن کتاب کی اصلی عبارت کو پڑھنا۔ اسی طریقے سے ابھی ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تلاوت کے معنی ہے، تلاوت کی گہرائی ہے، کیونکہ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل۔ اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت قرآن کی عبارت کو پڑھنا اور بالفعل اس کی پیروی کرنا، یعنی کہ پریکٹیکلی مشقی طور پر قرآن کی پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کا اتباع کرنا۔ تلاوت یعنی کہ تلاوت کی معنی میں اترنے کے لیے جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اس کی پیروی کریں گے اور اس کی اتباع کریں گے، یہ تلاوت کی معنی بنتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ تلاوت صرف آسمانی کتاب کو پڑھنے کے لیے خاص ہے، یعنی کہ ہم دوسری کتاب کو پڑھیں گے اور اس میں جو کچھ سمجھا اس پر عمل کریں گے تو اس کو فالوئنگ تو کہیں گے، فرما برداری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تلاوت صرف آسمانی کتابوں کو پڑھنے کے لیے خاص ہے، جبکہ قرات ہر چیز کے لیے عام ہے۔ کتاب پڑھنے کو بھی قرات کہا جائے گا، خط پڑھنے کو بھی قرات کہا جائے گا، لیکن تلاوت کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، وہ صرف اور صرف اللہ کے کلام کے لیے ہے۔ تلاوت کا لغوی مفہوم بھی ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، یعنی کہ ڈکشنری میں لغت میں تلاوت کا لغوی مفہوم بھی ساتھ لگے رہنے اور پیچھے پیچھے آنے کا ہے، جبکہ قرات جمع کے لیے آتا ہے۔ جیسے کریا بستی ہے، وہ بستی ہے جس میں لوگ آباد ہے، بستیوں کو بھی کریا کہتا ہے عربی زبان میں، ہم بستی کہتے ہیں، عربی زبان میں اسے کریا کہتے ہیں، کیونکہ لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، آباد ہوتے ہیں۔ تو قرات جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ جب ہم کوئی عبارت پڑھتے ہیں یعنی لکھی ہوئی بات پڑھتے ہیں، جب ہم کوئی عبارت لکھتے ہیں تو اسے انگریزی میں کمپوزنگ کہتے ہیں، جب کوئی ہم عبارت لکھتے ہیں تو اسے انگریزی میں کمپوزنگ کہتے ہیں، یعنی الفاظ کو جمع کرنا، اپنے دماغ کی تدبیروں کو جمع کرنا، کسی چیز کو مرتب کرنا، ایک دوسرے میں ضم کر دینا، یہ قرات ہے۔ اسی سے کریا بنا ہے، جیسے ام القری بستیوں کی ماں، یعنی کہ مکۃ المکرمہ، مکۃ المکرمہ کو ام القری کہتے ہیں، یعنی کہ بستیوں کی ماں۔ وہ اس لیے کیونکہ زمین وہی سے پھیلائی گئی ہے۔ ساری دنیا کو اگر دنیا کے کسی بھی کنارے سے دیکھیں تو درمیان جو مرکز بنتا ہے وہ مکۃ المکرمہ بنتا ہے، کعبۃ اللہ بنتا ہے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلو، عام گفتگو میں ابتدا قرات کا لفظ قرآن سیکھنے اور اس کی تحصیل کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور قاری عالم کو کہا جاتا، قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بہترین تلاوت قرات کرتا ہے، بہترین طریقے سے قرآن کو پڑھتا ہے، دھیرے دھیرے الفاظ و روانی کے ساتھ، رموز و اوقاف کے ساتھ، اور قرات کے فن، جس کو قرات کا فن بھی کہتے ہیں ہم، ان سارے فن کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتا ہے، ایک ایک لفظ کو ادا کرتا ہے، اس کو ہم قاری کہتے ہیں۔ لیکن اصل میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قاری عالم قرآن کو کہا جاتا تھا، جو قرآن کا زبردست عالم ہوتا تھا۔ لیکن آج جس کو قرآن کا زیادہ علم نہیں ہے پر قرات بہت اچھی کر لیتا ہے، اس کو قاری بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہاں قاری وہ ہے جو سب عشرہ سے واقف ہو،
جسے قرات کا ایک ہنر ہے سب اشرا، چاہے اسے قرآن کے بارے میں زیادہ کچھ علم نہ ہی ہو، یہ لفظ قاری کا غلط استعمال ہے۔ دور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں قاری ان کو کہا جاتا تھا جو عالم ہوتے تھے، لیکن بعد میں قرات کی اصطلاح قرآن کو اہتمام اور تخلص کے ساتھ قواعد و تجوید کی خصوصی رعایت اور حروف کے مخارج کی صحت پورا لحاظ رکھ کر پڑھنے کے لیے خاص ہوتی چلی گئی، جبکہ تلاوت کا اطلاق عام طریقے پر انابت یعنی کہ اور خضوع حصول برکت و نصیحت کے طور پر قرآن پڑھنے پر ہو گیا۔ قرات ایک فن بن گیا اور تلاوت ایک حصول برکت کے لیے، حصول ہدایت کے استفادہ کے لیے پڑھنا تلاوت ہے۔ اب قرات تو ایک فن بن گیا، لیکن تلاوت ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر سے پڑھتے ہیں، اس کے ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، اسی عمل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تلاوت ایک حصول برکت کے لیے، حصول ہدایت کے لیے، استفادے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے پڑھنا تلاوت ہے۔ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ تلاوت کا پہلے جب ہم یہ طریقہ سمجھیں گے، اس طریقے سے ہم انشاءاللہ تعالی تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو ایک بات بن جائیں گی، وہ یہ کہ ہم دنیا کے ماحول میں رہتے ہیں، دنیا بولتے ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہوتا ہے کہ دنیا اثر کر جاتی ہے، پھر ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی نماز سے بھی دور ہو جاتے ہیں، یا تو نماز بہت ہی لیٹ پڑھ لیتے ہیں، یا تو پھر پڑھتے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اس سے ہماری اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تو دنیا ہم پر چھا جاتی ہے کہ دنیا کرتا رہا تو یوں ہی چکر کھائے گا اور کچھ نہ تجھے مل پائے گا۔ نبیوں کی باتوں کو سن، فضل و کرم کے موتی چن، سچی ہے بس راہ خدا کی، باقی سب ہے جھول، اللہ 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 بول۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ تلاوت کلام پاک ایک بہت بڑی عبادت ہونے کے ساتھ ساتھ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی، دنیا تو ہماری ضرورت ہے اور اس کو ہمیں حاصل کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ اپنے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرو، اپنے بیوی بچے کی ضرورتوں کو پورا کرو، اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ملا ہے تو ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرو۔ تو اس میں دنیا کی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، لیکن بھاگ دوڑ کرتے کرتے اپنی عبادتوں سے دور نہ ہو جاؤ، اپنی ایمان کو کمزور نہ کر بیٹھو۔ تو ایمان کو تازہ مضبوط رکھنے کا مؤثر ترین اثردار ذریعہ تلاوت کلام پاک ہے۔ تو تھوڑا وقت اپنا طے کر لے، جو صبح کا وقت کافی اچھا ہوتا ہے، یا تو رات کا وقت، یا دونوں وقت میں تلاوت کرتے رہے، تھوڑا سمجھتے رہے۔ جب ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن امام شعوری کا سر چشمہ ہے، یا ہمارا قرآن ہمارے لیے امامت کرتا ہے شعور کی طرف، وہاں سے شعور نکلتا ہے، شعور قرآن سے نا، جیسے کسی جگہ سے پانی نکلتا ہے تو اس کو کھدائی کی جاتی ہے، وہاں واٹر پمپ لگایا جاتا ہے، ساری چیزیں لگائی جاتی ہیں، تو قرآن سے شعور نکلتا رہتا ہے۔ تو قرآن امام شعوری کا سر چشمہ ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تازہ رکھنے کے لیے، اس کی آبیاری کے لیے لازماً قرآن کی تلاوت کا اہتمام، قرآن کو پڑھتے رہنا ضروری ہوگا۔ قرآن صرف ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے، یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ قرآن ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے۔ اس نقطے کو بہت ہی غور سے سمجھے کہ قرآن صرف ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن روح کے لیے بمنزل غذا ہے۔ قرآن روح کے لیے بمنزل غذا ہے، اور روح کی غذا کے بارے میں ہم نے پچھلے حصے میں پڑھا تھا، حصہ نمبر 45 میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ قرآن ہمارے روح کے لیے غذا ہے، روح کو طاقت دیتی ہے، پھر ہم اعمال پہ جمتے ہیں۔ جس طرح جسم کو غذا ایک ہی وقت تو درکار نہیں ہوتی، صرف دن میں ہی 3 مرتبہ غذا درکار ہوتی ہے، وہ بھی کم سے کم، تو تبھی تو اس جسم کی حیات مادی برقرار رہیں گی کہ ہم کھاتے ہیں تو جسم تازہ رہتا ہے، توانا رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، پھر آگے کھاتے ہیں تو جسم پھر آگے بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے، اس پر جمتے رہیں گے، اس کے احکام کو سمجھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھتے رہیں گے تو ہمارا ایمان بھی تر و تازہ رہیں گا اور اس کی حیات برقرار رہیں گی، یعنی کہ اس کے اندر
اطاعت برقرار رہیں گے۔ اس طرح روح کے لیے غذا کے درجے میں ہے قرآن حکیم، لہٰذا روح کو تسلسل یعنی کہ کنٹینیو کے ساتھ غذا ملتے رہے، روح کو تسلسل کے ساتھ غذا ملتے رہنا ضروری ہے۔ اور جس طرح جس میں انسانی اپنی تقویت اور بقا کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، جو انسان کی مقصد حیوانی کی طرح سب زمین ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، لیکن اس نقطے کو سمجھانے سے پہلے ایک بات سمجھا دی جائے کہ جیسے اس میں کہا گیا قرآن صرف ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے، تو ایک بہت بڑی غلطی آج ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت باتوں سے ہماری اولاد محروم رہ جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے وقت بھی یہ معاملہ تھا جب ہم بچے تھے، کہ معاملہ ایسا تھا کہ ایک بچے کو 4-5 سال کی 5-6 سال کی یا اس سے بھی پہلے مکتب بھیج دیا جاتا تھا، مدرسے بھیج دیا جاتا تھا، اور پھر انہیں پڑھایا جاتا تھا۔ اور جیسے ایک بچہ بلوغت کو پہنچتا ہے، یعنی 12-15 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سے وہ مکتب چھوڑا دیا جاتا تھا۔ کچھ لوگ تو اس سے بھی پہلے ہی چھوڑا دیتے تھے، لیکن زیادہ سے زیادہ 12-15 سال تک ہوتا تھا کہ بھائی اس نے پڑھ لیا۔ حالانکہ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جب بچے میں شعور نہیں ہے، بچہ حلال حرام کو نہیں جانتا، جائز و ناجائز کو نہیں جانتا، اسے پڑھایا جاتا ہے۔ حالانکہ اصل موقع تو تب تھا کہ وہ بالغ ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گئی، اس پر روزہ فرض ہو گیا، دین کے کئی احکام اس پر آ گئے، اپنے نامحرموں سے پردہ آ گیا، اور اس وقت اس کو قرآن سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ تو قرآن سے قریب ہونے کا وقت تھا، قرآن کو سمجھنے کا وقت تھا۔ تو کئی جگہ پر یہ غلطی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بچے کو اس وقت سکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وقت سکھایا جائے، بے شک سکھایا جائے، لیکن اتنا ہی سکھایا جائے جتنا وہ سیکھ سکتا ہے۔ اسی کو تعلیم کہتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قرآن مجید کے تعارف کے ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ تعلیم کو پھر دوبارہ ہم یہاں کرتے ہیں کہ ہمارا جو یہ درس ہے یہ خود قرآن ہے، قرآن بار بار درس دیتا ہے، اس لیے ہم بھی اس درس کو بار بار پڑھیں گے۔ وہ یہ کہ تعلیم کے معنی کیا ہے کہ درجہ بدرجہ، دھیرے دھیرے، رفتہ رفتہ، نجمن پڑھانا۔ یعنی کہ ہمارے سامنے ایک طالب علم ہے، اس کی عمر 6 سال ہے، 8 سال ہے، 10 سال ہے، تو جو بھی ہے، اب ہم دیکھیں کہ وہ آج کتنا سمجھ سکتا ہے، اس کو اتنا ہی پڑھائے۔ کہ ایک طالب علم ہے، اس کو ہم 1 گھنٹہ پڑھا رہے ہیں، تو اس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے پاس پڑھانے کے لیے تو 50 پوائنٹس ہیں، اور وہ طالب علم اتنا ہوشیار ہے کہ وہ 50 کے 50 کو سمجھ سکتا ہے، لیکن کیا وہ 1 گھنٹے میں اسی 50 باتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک ساتھ اس کے اوپر سارا سلیبس ڈال دیتے ہیں کہ اس کو پورا کر لو، گھر جا کے پورا کر لو، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ کہ ہمیں چاہیے کہ اس کو اتنا ہی دے کہ اس وقت اتنے وقت میں وہ جتنا حاصل کر سکتا ہے، پھر آگے دے۔ اسی کو کہتے ہیں تعلیم کے، ہم بس کہتے ہیں ہم نے اسے تعلیم دی، تو تعلیم اسے نہیں کہتے جس طریقے سے ہم تعلیم دے رہے، تعلیم اسے کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ، نجمن، دھیرے دھیرے ایک کو تعلیم دینا، اور پھر اس کو حد کمال تک پہنچانا، پھر وہ کمال تک پہنچے گا، لیکن تعلیم کے اصول سے پڑھایا جائیں گے تو اسی طرح آج اسکولس میں ٹیچرز بھی ہوتے ہیں، ان کو اس میننگ کو سمجھنا چاہیے اور اس رول کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ ہر بچہ ایک طرح نہیں ہوتا۔ کچھ بچے ڈپریشن والے ہوتے ہیں، کچھ بچے خوش مزاج ہوتے ہیں، کچھ بچے چڑچڑے ہوتے ہیں، تو اپنے گھر کا جیسا ماحول ملتا ہے اس کے حساب سے بچے ڈھلتے ہیں، تو ان بچوں کو سمجھنا چاہیے۔ خاص کر کے ٹیوشن میں یہ موقع ملتا ہے، اسکول میں تو سارے بچوں کو ایک ساتھ پورا پڑھانا ہے، پر ٹیوشنس میں ٹیچروں کو یہ موقع ملتا ہے، تو وہ بچے ہماری اس امت کا مستقبل ہے، تو ان کی تعلیم و تربیت کیا گئے، اور خاص کر کے گھر میں ماں باپ اور خاص کر کے مائیں، جو ماں کو پہلا مدرسہ کہا گیا ہے، اس اصول کو دھیان میں رکھے اور اپنے بچے کو جتنا وہ سمجھ سکتا ہے اتنا کرے، اور جب اس میں شعور بیدار ہوگا تو خود بخود تیز رفتاری آئے گی۔ ہم پہلے تیز رفتاری کے پیچھے بھاگتے ہیں پر ملتا کچھ نہیں، الٹا وہ بچہ اور سلو ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ نا امید ہو جاتا ہے کہ میرے بس کی بات نہیں، اس کے اندر امید جگائے، اور خاص کر کے چھوٹوں بچوں کو پیارے پیارے قصے سنائے، محبت سے لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جانوروں کے، پرندوں کے جو قصے ان کو پسند ہوتے ہیں انہیں سنایا جائے تو بچوں کو دلچسپی آتی ہے، اور بڑے ہی محبت سے، بڑے ہی پیار سے، کہ پڑھانا بھی ایک ہنر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابہ کی جو تعلیم کی، تربیت کی، وہ اپنی مثال آپ ہے، کہ ایسا ایک مجمع کھڑا کیا جس کو یہ ساری دنیا آج اس کی مثال نہیں دے سکتی، اور بہت ہی کم وقت میں کیا، اور اس کا خصوصی ذریعہ، اس کا ایک بہت ہی مؤثر ترین ذریعہ قرآن تھا، تو اسے دھیان رکھا جائے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ قرآن صرف ایک بار سمجھ لینے کی چیز نہیں ہے،
بلکہ بار بار پڑھنے اور ہمیشہ پڑھتے رہنے کی چیز ہے، اس لیے کہ قرآن کی روح کے لیے بمنزل غذا ہے۔ جس طرح جسم کو غذا ایک ہی وقت تو درکار نہیں ہوتی، صرف دن میں ہی 3 مرتبہ غذا درکار ہوتی ہے، وہ بھی کم سے کم، تو تبھی تو اس جسم کے حیات مادی برقرار رہیں گی، اسی طرح روح کے لیے غذا کے درجے میں ہے قرآن حکیم، لہٰذا روح کو تسلسل کے ساتھ غذا ملتے رہنا ضروری ہے۔ اور جس طرح جسم میں انسانی اپنی تقویت، اپنی طاقت اور اپنی بقا یعنی کہ اپنے باقی رہنے کے لیے مسلسل غذا کا محتاج ہے، جو انسانی مقصد حیوانی کے طرح سب زمین ہی سے ملتا ہے۔ اب زمین کا تعلق سمجھے کہ ہمارا جسم مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس مٹی والی زمین میں دلدلے، ندی، تالاب بنے، برساتی نالے بنے، اور جہاں سے ہماری حیوانی وجود آ رہا ہے وہیں سے ہماری غذا بھی آ رہی ہے۔ گندم یعنی کہ جسے ہم گیہوں کہتے ہیں، چاول، اناج، پھر پھل وغیرہ، یہاں تک کہ بکرے کا گوشت، بیل کا گوشت، مرغی کا گوشت، مرغے کا گوشت، یعنی کہ بکری نے گھاس کھائی تو اللہ کی قدرت سے اس سے بکری کا جسم نشو و نما پایا، اس کے جسم میں گوشت بنا۔ اللہ نے حتمی ذریعہ اناج کا زمین سے ہی رکھا، مٹی والی زمین سے، یعنی کہ جہاں سے ہم آئے ہیں اسی سے اللہ نے ہمارا تجزیہ اور تقویت کا انتظام اللہ نے رکھا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہماری روح یہاں کی نہیں ہے، روح من امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور روح کی تجزیہ اور تقویت کلام اللہ ہے، یعنی کہ روح کی طاقت اور بقا کلام اللہ، اللہ کا کلام یعنی کہ قرآن ہے، اور روح بھی کلام ربانی کے ذریعے مسلسل تجزیہ اور تقویت کی محتاج ہے۔ تو یہی جو میں نے ابھی تعلیم کے بارے میں کہا، تو کہتے کہتے ابھی میرے ذہن میں ایک اور بات آئی، جو کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو جو ٹارچر کیا جاتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے، ٹارچر نہ کیا جائے ایسا نہیں کہ بچوں کو ایک چھوٹی موٹی سزا تو ضرور دی جائے۔ کہ میرے ایک دوست بہت ہی زبردست عالم ہے اور بہت ہی مطالعہ کرنے والے ہیں، ان سے بھی میں نے یہ قرآن کا ذوق و شوق، ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے مجھے یہاں تک بڑھانے کے لیے، دوستی ہے، دوستی میں ان کے ساتھ میں دیکھا کہ ان کا بڑی اچھا ذوق ہے، بڑی ہی فکر والے شخص ہے۔ انہوں نے ایک بار مجھے کہا، میرے کو بہت عجیب لگی ان کی بات، وہ بات یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے 2 بچے ابھی اچھے خاصے بڑے ہو گئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ انہیں مدرسے میں تعلیم دوں۔ تو میں نے کہا پھر اس میں مشکل کیا ہے، آپ کے تو اچھے خاصے تعلقات ہیں، بڑے بڑے مدرسوں میں آپ آنا جانا ہے، سفیروں سے تعلقات ہے، تو آپ کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ ابھی مدرسوں میں جو مولانا صاحب لوگ ہوتے ہیں اس طرح ٹارچر کرتے ہیں، اس طرح مجھے بھی مارا گیا ہے کہ میں اس چیز سے ڈر رہا ہوں جو بالکل مؤثر ترین ذریعہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو مدرسے والے بھی، اسکول والے ٹیچر بھی، اور چاہے بچہ کوئی بھی ہو، کسی کا بھی ہو، اسے اپنی ذمہ داری سمجھے اور اسے ایک محبت یعنی دوستانہ تعلق بنائے، کہ وہ آپ کو ٹیچر نہ سمجھے، اپنا استاد نہ سمجھے، پہلے دوست سمجھے، اس طرح تعلقات بنائے تو اس کو تعلیم کرنا آسان ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ ہر کام کو آسان کرتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر، اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ تو ابھی آگے اسی نقطے کو لے کر چلتے ہیں کہ اگر قرآن کوئی ایک بار پڑھنے کی کتاب ہوتی تو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کے بار بار پڑھنے کی قطعاً ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ ہمیں 2-3 بار پڑھنے کے بعد بھی زیادہ کچھ سمجھ نہیں آتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک بار ہی میں سمجھ آتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بار بار پڑھتے تھے، لیکن قرآن میں سورہ مزمل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے زیادہ حکم ہوا کہ اے مزمل کھڑے ہو جاؤ، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مشکل وقت آتا تو قرآن پڑھنے کا حکم ہوتا تھا، نماز کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع فرماتے تھے۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن مجید کو جتنا ممکن ہو بار بار پڑھے، اس کو سمجھے۔ جب ہم اس کو اپنا نصب العین بنائیں گے، دلی منشا بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے روزانہ کا معمول بھی ہو جائے گا۔ اور یہاں جو کہا گیا ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے کا حکم ہوتا، نماز کی طرف
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجوع فرماتے، یعنی کہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ مشکل تو ہمارا آئیں گی، کیونکہ دنیا امتحان کا گھر ہے، امتحان کی جگہ ہے، بار بار اللہ ہمیں امتحان لیں گے، چاہے ہمارے پاس کروڑوں آ جائے، ساری دنیا آ جائے، تو بھی ہمارا امتحان جاری رہے گا، نہ بھی ہو تو امتحان ہے، اور ہو بھی تو امتحان ہے، مصیبت ہے، مشکل ہے۔ تو مصیبت اور مشکل جب بھی آتی ہے تو سب سے پہلے یہ تین چیزیں دور ہو جاتی ہے: قرآن، نماز، صبر۔ حالانکہ سب سے پہلے انہی کو تھامنا چاہیے۔ تو اس فارمولے کو سمجھے، اس کو سمجھے، اس نسخے کو سمجھے کہ جب بھی مشکل آئے تو قرآن کو اور نماز کو اور صبر کو تھامے رکھے، اور جب بھی مشکل آئے تو کیا زندگی بھر اسے تھامے رکھے، لیکن مشکل میں زیادہ، اس سے جتنا کرتے تو اس سے زیادہ کرے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عہد رسالت کے بالکل ابتدائی ایام میں تو انتہائی تاکیدی حکم ہوا کہ رات کا اکثر حصہ اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے ہوئے بسر کرو۔ بعد کے دور میں، بعد کے ادوار میں جب خصوصاً مشکلات و مصائب کا دور ہوتا اور صبر و استقامت کی خصوصی ضرورت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت قرآن ہی کا حکم دیا جاتا تھا۔ چنانچہ پارے نمبر 15 سورت نمبر 18 سورہ کہف کی آیت نمبر 27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور پڑھا کرو جو وحی نازل ہو آپ کے پروردگار کی طرف سے، کوئی بھی آپ کے رب کی باتوں کا بدلنے والا نہیں ہے، اور ہرگز نہ ہی کوئی پا سکے گا اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ۔ تو سمجھ کہ دوبارہ پڑھتے ہیں: اور پڑھا کرو جو وحی نازل ہو آپ کے پروردگار کی طرف سے، کوئی بھی آپ کے رب کی باتوں کا بدلنے والا نہیں ہے، اور ہرگز نہ ہی کوئی پا سکے گا اس کا کوئی پناہ کی جگہ۔ تو سمجھ لو کہ گویا مشکلات میں ہمارا سہارا اور مخالفتوں کے مقابلے میں ہماری پناہ گاہ ذات رب ہے، اور ذات رب سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کلام رب ہے۔ تو ہمیں مشکلات تو آئے گی، تو سمجھ لو کہ مشکلات میں ہمارا سہارا اور مخالفتوں کے مقابلے میں ہماری پناہ گاہ ذات رب ہے، اور ذات رب سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ کلام رب ہے۔ پارے نمبر 21 سورت نمبر 29 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا ہے: اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ۔ یہاں بھی تلاوت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ، پڑھا کرو جو وحی ہوئی ہے آپ کی طرف کتاب الہی، اور قائم رکھو نماز کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت مسلسل کرتے رہنا ضروری ہے، اور یہ تلاوت مومن کی روح کی غذا اور مومن کے ایمان کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور مشکلات اور موانع یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کے مقابلے میں مومن کا اثردار مؤثر ترین ہتھیار ہے۔ پڑھا کرو جو وحی کہ تلاوت جو ہے مومن کی روح کی غذا اور مومن کے ایمان کو تر و تازہ، سرسبز و شاداب رکھنے کا اہم ترین ذریعہ ہے، اور مشکلات اور موانع یعنی کہ رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزوں کے مقابلے کے لیے مومن کا مؤثر ترین اثردار ہتھیار ہے۔ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ کتاب الہی کے جو آج ہم، بے شک ایسا نہیں کہ ہم قرآن کی قدر نہیں کرتے، لیکن اصل قدردان کا لفظ استعمال ہوا یہاں پر، تو اللہ تعالی ہمیں بھی اصل قدردان بنائے اور اس پہ کھرا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پڑھتے واپس سے کہ کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی یہ کیفیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حکم ہے، جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہماری بات مکمل تو نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ اگلے حصہ نمبر 47 میں ہم آگے بھی بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے قرآن پہ ہمارا ایسا ایمان بنائے جیسا کہ ایمان رکھنا جانا چاہیے، جیسے کہ قرآن کا حق ہے، جیسے کہ قرآن کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ قرآن کی ایسی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ تعظیم کی جاتی ہے۔
ہے جیسا کہ اللہ نے تعظیم کا ہمیں حکم فرمایا ہے، اور قرآن کی ہم ایسی تلاوت کریں جیسے کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، جیسے کہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ناظرین، کافی اہم باتیں ہوئی ہے، ان باتوں کو مد نظر رکھیے، آپ بھی رکھیے، میں بھی رکھوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، اپنے گھر کی تربیت کے لیے، خود اپنے آپ کی تربیت کے لیے جد و جہد جیسی ہم نے کہی اس سے بھی بہترین انداز میں کریں گے، آپ بھی کریں۔ ہمارے بچے اس امت کا مستقبل ہے، بھلے ہم یہ کہنے میں کوئی مشکل نہیں کہ اس ملک کا مستقبل ہے، لیکن اس امت کا مستقبل ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل ہے۔ ہم اپنے مستقبل کو سنواریں، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو، تاکہ ہمارا مستقبل روشن ہو۔ میں اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔